جب فیشن کی دنیا ہے، نہ آنچل ہے نہ برقع ہے، یہاں عورت کو ہوا کیا ہے، یہ کیوں فیشن کی شیدا ہے کہ نکلتی ہے کر کے سنگار، رہی ہے گھوم کھلے بازار، خدا ان سے خفا ہے، خدا ان سے خفا ہے، خدا ان سے خفا ہے۔ ریا یہ تو گیا اخلاص، کہ ریا یہ تو گیا اخلاص، کہ اب ہے صرف انا کا پاس، خدا پر کچھ بھی نہ۔ رات میں اشک بہانے میں مزہ آتا ہے، اپنے مولا کو منانے میں مزہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت کا سفر جاری ہے، اپنے ماں کے قدموں کو دبانے میں مزہ آتا ہے، اپنے ماں کے قدموں کو دبانے میں مزہ آتا ہے۔ آپ تھوڑا سا ایکو کم کیجئے، بیس کو ہلکا کم کیجئے، دیکھیں آواز صحیح ہو جائے گی آپ کی، کم کیجئے، ماشاءاللہ۔ مدینہ، ایکو ہلکا، مدینہ، چلیے اتنا رہنے دیجئے آپ اس کو، بس ماشاءاللہ، بس اسی انداز میں چلیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائے، جو کھڑے لوگ ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں، بتائیں کہ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ چلیے اسی میں چلتے، بولیے ایک مرتبہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے کہ اس وقت میں آپ کے درمیان اچھے مقرر کو لانے کی جسارت کر رہا ہوں، جرأت اور ہمت کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس خطیب کو آپ کے درمیان لے آؤں۔ اس سے قبل کی ایک شعر آپ کو اور حوصلہ بخشنے کے لیے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شعر اس انداز میں ہے کہ شمع عشق نبی دل میں جلانا چاہیے۔ اگر آپ کو جلانا چاہیے تو آپ بولیں گے، آپ کے دل کے اندر جو ایمان کی چنگاری ہوگی انشاءاللہ شعلے میں تبدیل ہوگی، اور آپ انشاءاللہ سبحان اللہ بولنے پر مجبور ہوں گے۔ کیا ہے کہ شمع عشق نبی دل میں جلانا چاہیے، شمع عشق نبی دل میں جلانا چاہیے، الفت سرکار میں خود کو مٹانا چاہیے، الفت سرکار میں خود کو مٹانا چاہیے۔ اور انگلیاں جو بھی اٹھاتے ہیں سرکار پر، انگلیاں جو بھی اٹھاتے ہیں نبی کی ذات پر، انگلیاں جو بھی اٹھاتے ہیں سرکار پر، انگلیاں جو بھی اٹھاتے ہیں سرکار پر، اے مناظر ان کو تو سولی پہ چڑھانا چاہیے، اے مناظر ان کو تو سولی پہ چڑھانا چاہیے۔ ہر جگہ ذکر شہ ابرار ہونا چاہیے، ہر جگہ ذکر شہ ابرار ہونا چاہیے، مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہونا چاہیے۔ بولیے، آئیے تھوڑا سا رنگ میں آئیے، مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہونا چاہیے، فتح و نصرت چوں ملے گی خود بخود بڑھ کر منزلیں، حضرت عمر فاروق جیسا کردار ہونا چاہیے۔ آئیے اسی شعر کی زنجیر میں جکڑ کر میں آپ کے حوالے حضرت مولانا مفتی سہیل صاحب کو کرتا ہوں، اور آپ کے حوالے کرتا ہوں، حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو نوازے۔ حضرت کا استقبال کرتے ہیں کہ فلک سے توڑ کر ستارے لوگ لائے ہیں، فلک سے توڑ کر ستارے لوگ لائے ہیں، مگر میں وہ نہیں لایا جو سارے لوگ لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، بولیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغرر المحجلین صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ غنیمت جان زندگی کی بہار، غنیمت جان زندگی کی بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بغیر کسی تمہید کے اور تفصیل کے آپ کے سامنے دو چار باتیں رکھنے کی جسارت کروں گا، چونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں بخوبی ہم جانتے ہیں کہ آج حفاظ کرام کے سروں پر دستار بندی سجانا ہے، اور ہم سب انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے نسلوں کے لیے اور اپنے اولاد کے لیے بھی کچھ سوچ کر یہاں سے جانا ہے۔
آپ لوگ چونکہ اکابر علماء آئے ہوئے ہیں، ان کے بیانات سنیں گے مختلف موضوعات پر، اسی لیے بہت ہی دل جمی کے ساتھ اور بہت ہی اطمینان قلب کے ساتھ تشریف رکھیے اور کچھ لینے اور سیکھنے کی ضرور اپنے اندر ہمت جٹائیے اور پورے استقامت کے ساتھ بیٹھیے، بیدار قلبی کا مظاہرہ کیجیے اور سب کو بہت اچھے طریقے سے سنیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ کو سنا اور کچھ کو ویسے ہی کچھ کر کے اور وقت مطلب یہ ہے کہ گھر بھی جانا ہے اور نکال کر چلے گئے۔ تو انشاءاللہ علماء آئے ہوئے ہیں، ان کو سب کو سننا ہے اور سب کے اندر الگ آپ خوشبو پائیں گے، الگ مزہ پائیں گے، کیونکہ جو باغیچہ ہوتا ہے اگر اس میں مختلف پھول ہیں تو ہر ایک کی خوشبو اور ہر ایک کا مزاج اور رنگ الگ ہوتا ہے، تو یقیناً انشاءاللہ ان سب کا آپ لوگ لطف اٹھائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، بہت محترم مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ شعبان کا مہینہ بہت محترم مہینہ ہے، بہت پاکیزہ مہینہ ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، کیونکہ اس مہینے کی نسبت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور جس مہینے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو پھر اس میں کیا کہنے، اس کے تو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اور یہ شعبان کا مہینہ چونکہ رمضان کا مقدمہ اور ٹیلر ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ انسان ٹیلر دیکھ کر پکچر کا پتہ دیتا ہے، پکچر کے بارے میں اور آنے والی کوئی بھی کتاب ہوتی اس کے بارے میں آدمی معلوم کر لیتا ہے، وہ ایسا ہے کہ لفافہ دیکھ کر خط کا پتہ لگا لیتا ہے۔ تو میرے بھائی شعبان کے مہینے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور معمولات سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم بھی رمضان کے لیے پورے اپنے آپ کو تیار کر لیں، پریپیئر کر لیں مشق اور تمرین کے ذریعے سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ہے کہ آپ نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھے، اور یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، آج 13 تاریخ ہے۔ آج کتنی تاریخ ہے شعبان کی؟ 13 تاریخ ہے، کل 14 تاریخ ہے اور کل کی رات شب برات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزے کی کثرت کی ہے، زیادہ روزے رکھے ہیں، آپ نے نمازیں زیادہ پڑھی ہے، نوافل کا اہتمام کیا ہے، اور دیگر اعمال کو آپ نے خصوصیت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں انجام دیا ہے۔ تو ہمیں بھی رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے اور پوری مستعدی کے ساتھ، پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ اس کا استقبال کرنا اور اس کے اعمال کو انجام دینا ہے۔ روزے رکھنے ہیں، راتوں میں نمازیں پڑھنی ہے، تراویح ہو یا رات کی سنتیں ہو اور قیام اللیل ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کے اعمال کو انجام دینا ہے۔ تو ہمیں بھی یقیناً شعبان کے مہینے میں پوری کی پوری تیاری کر لینی ہے۔ اب کل کی رات شب برات ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آ جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بیان کیے ہوں گے کوئی، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کر اور بھی بیان کرے۔ تو شب برات، شب فارسی کا لفظ ہے اور برات عربی کا لفظ ہے۔ شب کے معنی رات کے اور برات کے معنی نجات کے، تو نجات کی رات، کل کی جو رات ہوگی وہ نجات کی رات ہوگی۔ چنانچہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کے تعلق سے تقریباً 17 کے قریب صحابی سے فضائل پر روایت منقول ہے، کیونکہ یہاں آ کر کچھ طبقہ مسلمانوں کا افراد کے شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک سرے سے انکار کرتا ہے کہ شب برات کچھ نہیں ہے، کوئی فضیلت وزیلت نہیں، اس پر جو روایت ہے وہ سب کے سب ضعیف ہے۔ اور ایک طبقہ اتنا تفرید کا شکار ہے کہ بہت ہی زیادہ اس میں غلو کر جاتے ہیں،
جو اعمال ثابت ہیں اس کے علاوہ بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں وہ کرنا ہے جو احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو قیام کرو، یعنی رات میں نوافل پڑھو، دن کے روزے رکھو، اور 15ویں شب کے غروب آفتاب کے بعد سے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے صدا لگائی جاتی ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی مصیبت زدہ، مصیبت میں مبتلا انسان جو میرے سامنے فریاد کرے اور اس کی مصیبتیں دور کر دوں؟ ہے کوئی معافی مانگنے والا اپنے گناہوں سے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی بے اولاد جو اولاد سے محروم ہے اور اسے اولاد کی نعمت سے بہرہور کر دوں؟ ہے کوئی غم زدہ پریشان حال مقہور و مظلوم جو ہمارے سامنے فریاد کرے اور اس کی فریاد برابر ہو، اور یہ صبح صادق تک صدا لگائی جاتی ہے؟ اندازہ کیجئے ہم پورے سال چاہے دن ہو یا رات ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ اللہ پکارتے ہیں، لیکن شب برات کی رات اللہ کی رحمت گنہگار بندوں اور عام بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہی پکارتی ہے کہ آؤ ہم سے مغفرت طلب کر لو، آؤ ہمارے سامنے اپنے گناہوں سے صلح کر کے توبہ کر لو، آؤ ہمارے سامنے فریادیں لے کر آؤ، حاجتیں لے کر آؤ، آج پوری کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہے، جلال میں ہوتی ہے میرے بھائی، اس لیے ہم محرومی کے شکار نہ ہو۔ اس رات میں جو کل رات آئے گی خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ ایک روایت میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بسترے میں تشریف فرما تھے، کچھ رات گئی، کچھ رات گزری ہے، ہم نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہیں، مجھے فکر ہوئی کہ کہیں مجھ پر کسی اور زوجہ کو آپ نے ترجیح تو نہیں دے دی، کہیں اور بیوی کے پاس تو آپ نہیں چلے گئے، تو میں تلاش کرنے لگی۔ بسیار تلاش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت البقیع میں ملے کہ آپ وہاں بیٹھ کر اپنے مرحومین کے لیے اور اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ تو حضرت اما عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت متبرک رات ہے، بہت بابرکت رات ہے، بنو کلب کی بکریوں کے جسم میں جتنے بال ہوتے ہیں اس بال کے برابر، اتنے بال کے برابر آج کی رات اللہ تبارک و تعالی گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے، اسے معاف کرتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب بکریاں پالنے میں مشہور تھے، بہت زیادہ بکریاں رکھتے تھے، اور اندازہ کیجئے کہ ایک بکری کے جسم میں کتنے بال ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریاں وہ بھی بہت زیادہ، تو اتنی ساری بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس رات میں گنہگار خطاکار عاصی بندوں کو معاف کر کے جہنم سے نجات دیتے ہیں اور جنت میں داخلہ فرماتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس سے بڑا تعجب کی بات یہ ہے کہ آج کی رات 6 ایسے شخص ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ان میں ایک کینہ پرور ہے، ایک کینہ پرور جو اپنے دل میں حسد، کینہ، بغض، دوسروں کے تئیں بغاوت، عداوت لے کر چلتا ہے۔ اس رات میں ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تکبر کرنے والا، اپنے آپ کو جو بڑا سمجھتا ہے، ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ شرابی، مدمن خمر اس کو کہا کہ برابر شراب پیتا رہتا ہے، نشہ میں دھت رہتا ہے، ایسے آدمی کی ایسی پیاری رات میں، ایسی مغفرت والی رات میں، ایسی رحمت والی رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، بات بات میں والدین کو ڈانٹ ڈپٹ دیتا ہے، اس کے کھانے خرچے کا خیال نہیں رکھتا ہے، نافرمان،
اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اندازہ کیجئے جس والدین کا اللہ اور رسول کے بعد مقام و مرتبہ ہے، آج ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کچھ نصیحت لے کے جائیے، جن کے والدین زندہ ہیں ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ جیسے کیسے بھی ہو ان کا احترام، ان کی عزت سر آنکھوں پر، ان کا احترام بجا لائیے، ان کے کھانے خرچے کا، دوائی دارو کا انتظام کیجئے، جتنا ہو سکتا ہے میرے بھائی اس کا خیال کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ کوئی بندہ جس نے اپنے ماں باپ کی صحیح خدمت کی ہو اور اللہ نے اس کو دنیا میں نہ نوازا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اپنے والدین کی خدمت کر کے دیکھو اللہ کتنا نوازتا ہے، تصور سے بھی زیادہ اللہ نوازے گا۔ تو میرے بھائی ایسے آدمی کی جو اپنے والدین کا نافرمان ہو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ ایک جو ٹکڑے کے نیچے کپڑے پہنتا ہے، چاہے پاجامہ ہو یا لنگی ہو، لٹکائے پھرتا ہے، اس رات میں ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، بہت محترم رات ہے جو آنے والی ہے کل کے شام کے بعد، تو انشاءاللہ اس میں ہم سب اعمال کرنے ہیں۔ اچھا بتانا یہ ہے کہ کیا کیا کرنا ہے۔ 3 کام ہے، چوتھا کوئی کام نہیں۔ 3 ہی کام ہے، چوتھا کوئی کام نہیں۔ ایک تو قبرستان جانا ہے، دوسرا رات میں نفلیں پڑھنا ہے، اور تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام ہے دن میں روزے رکھنا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ دن میں روزے رکھنا۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ قبرستان جانا ہے، اور وہ قبرستان کیسے جانا ہے میرے بھائی؟ وہی طریقہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کیا کہ جیسے قبرستان ہم جائیں تو سب سے پہلے دعا پڑھیں، سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم قدمتم ونحن بالاثر۔ سلام کریں، جوتا چپل جو کچھ ہو ایک طرف کر دیں۔ مسئلے ہیں ذرا سمجھنا بھی ہے میرے بھائی، نہیں تو کچھ سے کچھ کرنے لگتے ہیں، پھر پوچھنے لگتے ہیں کہ بھائی ہم نے فلاں جگہ اس سے پوچھا تو ایسے بتایا ایسے بتایا۔ بس جو اعمال ہے میں بتا دیتا ہوں، یہی کرنا ہے انشاءاللہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جوتے چپل اتار دینا ہے، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، دادا ہے، دادی ہیں، جو بھی ہے جن کی قبریں ہیں ان کے سرانے کھڑے ہو جانا ہے ایک طرف، اور قرآن کریم کا جو حصہ آپ کو یاد ہے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، یا جو آپ کو یاد ہے سورہ یاسین شریف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ کوثر پڑھیں، چاروں قل پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ فاتحہ، الحمد شریف، یہ سورتیں پڑھ لیں، کچھ درود شریف پڑھ لیں اور کچھ استغفار کر لیں، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کر لیں۔ دعا اس طرح سے کرنا ہے کہ سامنے قبر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قبر پیٹھ کے پیچھے ہو اور آپ کا چہرہ اور آپ کا ہاتھ قبلہ کی جانب اٹھا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ جو آپ نے پڑھا ہے دعائیں کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس اور تمام مطہر و مقدس ارواح مقدسہ کو پہنچانا ہے، اور پھر جو آپ کے مرحومین، آپ کے رشتہ دار ہیں ان کی ارواح کو بخش دینا ہے، ایصال ثواب کر دینا ہے، اور اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ قبرستان جانا بہت چپکے سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں اماں عائشہ کے بسترے سے تو آپ کو اماں عائشہ کو یعنی اماں عائشہ کو خبر تک بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب اندازہ کیجئے رات کا سمے، حضرت اماں عائشہ کو فکر ہو جاتی ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ تو اگر کوئی آدمی 2-4 دوست احباب لائٹ وغیرہ پورا جمگھٹا لے کر کے جاتا ہے، شور مچاتا ہوا، اعلان کرتا ہوا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ، تو میرے بھائی یہ سنت کے مطابق ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ چھپ کے جانا ہے، فردن جانا ہے، شور و ہنگامہ نہیں، کوئی آتش بازی نہیں، کوئی چراغاں نہیں، کوئی موم بتیاں نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو خوف ہے کہ کہیں کوئی موذی جانور ہمیں تکلیف پہنچائے تو لائٹ وغیرہ لے لے بس۔ تو اس رات میں کوئی چراغاں نہیں، یہ جو چراغاں کرتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں قبرستان میں، کل دیکھیے گا ایسا لگ رہا کہ پورا قبرستان ایک دم اس میں آگ کا بلبلہ پھوٹ رہا ہے، ہر قبر کے سامنے 1-2-3 موم بتیاں جل رہی ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ سب خرافات ہے، یہ بدعات ہے، رسومات ہے، کم علمی کی بات ہے۔
کوئی چراغاہ وغیرہ نہیں ہے، بس جانا ہے اور جا کر کے آپ کو کچھ تلاوتیں کر کے آنا ہے، کچھ آیات پڑھ کر کے آنا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی رات میں نفلی عبادت کرنی ہے۔ نفلی عبادت کس طرح سے کریں گے؟ جیسے عام دنوں میں ہم 2 رکعت کی نفل کی نیت باندھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور جو صورتیں آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، تو سیم ایسے ہی 2 رکعت کی نیت باندھیں گے اور نفل کی نیت سے جتنی اللہ آپ کو قدرت دے، وسعت دے، 2 4 6 8 10 12 14 20 آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، کچھ ذکر کر لیں گے، کچھ استغفار کر لیں گے، کچھ درود پاک پڑھ لیں گے اور خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگنا ہے، آل اولاد کی بھلائی مانگنا ہے، مرومین کی مغفرت مانگنا ہے، جو آپ کے کام بگڑے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے رو رو کر کے پیش کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں جلوہ فکن ہے اور آپ کی حاجتوں کو سننے کے لیے خاص عدالت لگا چکے ہیں۔ تو آپ اپنی حاجتیں اور اپنی ضروریات اور اپنی مصیبت اور مشکلات اس رب ذوالجلال کے سامنے رکھیے، جو آپ کا سننے کے لیے، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے قریب آ چکے ہیں۔ تو میرے بھائی زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام ہو اور دن میں روزے رکھیں۔ روزہ اس مہینے میں بہت زیادہ ثابت ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے اکثر ایام، اس مہینے کے شعبان کے مہینے کے اکثر ایام یعنی 30 دن اگر ہے تو آپ نے 20 دن سے بھی زیادہ روزے رکھے ہیں اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں۔ تو میرے بھائی اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ ہمیں تعلیم یہ ملتی ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھا جائے، دعائیں کی جائے، استغفار کیا جائے اور خاص طور سے شب برأت میں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے نا بھائی۔ یہ تو چند باتیں تھیں شب برأت کے تعلق سے۔ میرے بھائی ہم لوگ جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، یقیناً پروگرام سننے کے لیے، جلسہ سننے کے لیے، کئی سالوں کے بعد جلسے کا انعقاد ہوا ہے اور ماشاءاللہ آپ لوگ پورے دل جمعی کے ساتھ اور سماعت قلب کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں، بہت بہت قابل مبارک ہیں اور بہت ہی آپ لوگ ماشاءاللہ خوش آمدید کے لائق ہیں۔ اللہ تبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کے مطابق اس نے عمل کیا تو اس کے والدین کے ساتھ، یعنی اس حدیث پاک میں محدثین نے حافظ قرآن کو لیا خاص طور سے کہ حافظ قرآن ہو، قرآن کو یاد کیا اور پھر اس پر عمل بھی کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، والدین کی اطاعت کر رہا ہے، اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے رہا ہے اور اس سے بڑھتے ہیں تو حج بھی کر رہا ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں اس پر پورا عمل کر رہا ہے اور اسے قرآن کریم کو یاد کیا ہوا ہے، تو ایسے بندے کے والدین کے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ کا اعجاز کیا ہوگا؟ البسا والدیہ تاجن یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حافظ قرآن کے والدین کو کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی، جس کی خوبصورتی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی۔ کس کو نوازا جائے گا؟ حافظ قرآن کے والدین کو یہ نوازا جائے گا، حافظ قرآن کے والدین کے ساتھ یہ اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا جا رہا کل قیامت کے دن کہ البسا والدیہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم۔ اس دنیا کے اندر جو ہم رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر جو ایک سورج چمکتا ہے، اس سورج کی روشنی سے کئی گنا زیادہ چمکدار اور روشن وہ تاج ہوگا جو حافظ قرآن کے والدین کے سر پر سجایا جائے گا۔ آگے فرماتے فما ظنکم بالذی عمل بہذا، بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس حافظ قرآن کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا جس نے قرآن کو یاد کیا اور اس پر عمل کیا، جس کے والدین کے ساتھ اتنا بڑا اعجاز، اتنا بڑا اکرام، اس قدر عزت
عزت، اس قدر شرافت اور ان کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے، تو اس حافظ قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جن لوگوں کے بچے حافظ قرآن ہیں، میرے بھائی اس کو ایسا نہ سمجھے، بونا نہ سمجھے کہ یہ حافظ بن گیا کیسے کیا کمائے گا، کھائے گا، کسی اور میں لگا دیا جائے تاکہ ادھر سے کچھ کمائی ومائی کر کے کھا لے گا۔ میرے بھائی اس کی صحیح تربیت، اس کو صحیح رخ دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جب اس نے قرآن حفظ کیا ہے، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں بسایا ہے، تو روزی رسا بھی وہی ہے۔ اللہ نے تو جا بجا قرآن کریم کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہو، اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہو اور چل کر دکھاتا ہو، اللہ نے غیب سے اس کا نظام بنا رکھا ہے روزی روٹی کا۔ سلطان محمد بیکوا علماء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بہت بڑے سلطان اور بہت دیندار قسم کے آدمی تھے۔ علماء قرآن کریم کی فضیلت پر بیان کر رہے تھے۔ ایک عالم دین نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کے سر پر ایسا تاج سجایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ اچھی ہوگی اور چمکدار ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ سلطان افسوس کرنے لگا، آہیں بھرنے لگا ہے، کاش کہ میرے بیٹوں میں سے، میری اولاد میں سے کوئی ایک حافظ قرآن ہوتا، تو جس طرح سے اللہ نے دنیا میں مجھے سلطنت کی تاج میرے سر پر سجایا ہے، تو کل قیامت کے دن بھی اللہ میرے بچوں کے حافظ قرآن بننے کی وجہ سے قیامت میں بھی اللہ وہ تاج ہمارے سر پر سجاتا۔ اور یقیناً ایسی تمنا کرنا بھی چاہیے، کوئی غلط اس نے تمنا نہیں کی ہے۔ اس کا بیٹا خلیل بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، یہ آہیں، یہ افسوس اپنے باپ کی زبان سے سننا تھا کہ بچہ بہت سمجھدار تھا، خلیل بہت ذہین تھا، اپنے باپ کا بڑا لڑکا تھا، سمجھدار تھا، اٹھا اور وہاں سے بڑودا چلا گیا۔ وہاں اس کی جاگیر تھی، دن رات اس نے محنتیں کی، 1 سال چند مہینے میں اس نے حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ اس دوران وہ بہت بیمار بھی ہوا، ڈاکٹروں نے کہا کہ تم رات میں جاگتے ہو، اتنی جگہ مت کرو جس کی وجہ سے تم بیمار ہو جاتے ہو، لیکن کسی ایک کی اس نے نہ سنی، اور رمضان سے پہلے حافظ قرآن بن کر کے آیا اور اپنے باپ کو آ کر خوشخبری سنائی کہ ابا حضور میں حافظ قرآن بن چکا ہوں، اس سال آپ کی مسجد میں رمضان میں تراویح سناؤں گا۔ باپ سننا تھا کہ تعجب میں پڑ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کب حافظ قرآن بن گئے؟ باپ کو پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے ایسا ہی واقعی کیا ہے تو تم کو اجازت ہے، تم تراویح سناؤ۔ چنانچہ اس نے تراویح سنائی، تراویح پڑھائی اور پورا کا پورا قرآن اس میں سنا دیا۔ تراویح سے اس کی فراغت ہوتی ہے، تراویح ختم ہوتی ہے، قرآن ختم ہوتا ہے، باپ اس کو سینے سے لگاتا ہے اور تخت شاہی پر بٹھاتا ہے اور تاج شاہی اس کے سر پر رکھ دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بزرگوں، حافظ قرآن بنا اور دنیا کا بادشاہ بن گیا۔ جو حافظ قرآن بنے گا، اگر اللہ نے دنیا کی بادشاہت سے اسے نہ نوازی تو آخرت میں وہ سب سے بڑا بادشاہ بنے گا۔ تو میرے بھائی، حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے، اور اچھا کوشش کیجئے کہ اس کی صحیح تربیت ہو، صحیح نگہداشت ہو، اور صحیح کچھ کر کے دکھائے دنیا کے لیے۔ وہ خود سے آئیڈیل بنے اور اس کا آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اپنے پڑوس کے لڑکے یا اپنے وہ ساتھی جو دین پر اتنے چلتے نہیں ہیں، دین کے اتنے پابند نہیں ہیں، اس سے سیکھ مت لو، اس کا تم ساتھی مت بنو، بلکہ تمہارا ساتھی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے کردار ہے، اس کی سنتیں ہیں، اس کے اخلاق ہیں، اس کے اعمال ہیں، وہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارا آئیڈیل ہمارے نبی ہیں، ہمارے رہنما ہمارے نبی، ہمارے قائد ہمارے نبی ہیں، ہمارے ہیرو ہمارے نبی ہیں۔ تو میرے بھائی، کوئی اور نہیں ہے کہ داڑیاں کٹا لی، سر کے بالوں کے اندر قش و قزح کر دیا اور شکلیں بگاڑ لی، اور پھر نماز نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں،
نہیں میرے بھائی، یہ سب دین سے دین بیزاری والی بات ہے۔ اسی لیے ہم اپنے بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھیں، جو کچھ سیکھ کے آیا ہے اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ ایک لطیفہ سنا کر کے، چونکہ کوئی خاص موضوع پر بات نہیں، جو جہاں تک آ رہا میں سنا دے رہا ہوں، تو ایک لطیفہ ہے، اس کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے علماء کی اس میں نظر کروں گا۔ ایک سیاسی آدمی، اس زمانے میں سیاسی آدمی اس کو کہا جاتا تھا جو مسائل کو افہام و تفہیم کے ذریعے سے حل کرنا جانتا تھا۔ تو ایک سیاسی آدمی، پڑھا لکھا آدمی بادشاہ کے دربار گیا اور جا کر بولا کہ مجھے نوکری چاہیے، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں سیاسی ہوں۔ اور سیاسی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے علم اور فہم کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے بھائی، جب تم پڑھ لکھ کر کے آئے اور ہمارے دربار میں تو سیاسی لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن جو لوگ پڑھ لکھ کے آتا ہے بادشاہ کی ذمہ داری ہے کہ اسے نوکری دے۔ تو بادشاہ کے خاص استبل میں اس کو جگہ مل گئی۔ استبل گھوڑا پالنے کی جگہ، جہاں گھوڑا پالا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو خاص استبل میں اس کو نوکری ملی، اور وہ بھی ایک خاص گھوڑے کی نگہداشت کے لیے، جس پر بادشاہ خود سواری کرتا تھا۔ ایک زمانے کے بعد بادشاہ نے اس سیاسی آدمی کو طلب کیا اور بولا کہ بتاؤ میرے استبل کے بارے میں کیا چل رہا ہے، گھوڑے وغیرہ ٹھیک ٹھاک ہیں، اور میرا وہ خاص گھوڑا جس پر میں سواری کرتا ہوں اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، گھوڑا تو بہت عمدہ ہے، بہت مضبوط ہے، لیکن اصلی نہیں ہے۔ گھوڑا بہت مضبوط ہے، بہت عمدہ ہے، چالاک چست ہے، لیکن اصلی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، کیسے تم نے سمجھ لیا کہ اصلی نہیں ہے؟ کہا کہ میرے پاس دلیل ہے، جس نے آپ کو یہ گھوڑا دیا آپ اس کو طلب کر لیجئے، پوچھئے۔ چنانچہ جو جنگل میں رہا کرتا تھا گھوڑے کے دیکھ بھال کے لیے، اس کو طلب کیا، اس سے پوچھا کہ جو تم نے مجھے گھوڑا دیا ہے، یہ سیاسی آدمی بتا رہا ہے کہ یہ اصلی نہیں ہے، تم نے کون سا گھوڑا دے دیا؟ کہ بادشاہ سلامت، مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ گھوڑا پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں جو گھوڑی ہے وہ مر گئی تھی، اب اس کو پالنا تھا، پالنے کے لیے میرے پاس کوئی سادھان نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا، تو ہم نے ایک گائے کو مقرر کیا، دودھیا گائے کو جو دودھ دینے والی ہے، کہ وہ گائے اس کو دودھ پلائے۔ چنانچہ گائے کا دودھ پی کر کے یہ پلا بڑھا اور بہت مستنڈا ہو گیا، چالاک و چست ہو گیا۔ کہا کہ اچھا یہ بات ہے۔ اب اس سیاسی آدمی سے پوچھا کہ تم کو اس کی اصلیت کا کیسے پتا چلا؟ تو اس سیاسی آدمی نے کہا کہ وہ اس طرح سے کہ جب یہ گھاس کھاتا ہے نا، گھاس، تو زمین میں منہ رکھ کے جیسے گائے گھاس کھاتی ویسے ہی یہ گھاس کھاتا ہے۔ گائے کی عادت کیا ہے؟ زمین میں منہ رکھے گا، لاد ہے، کچھ بھی ٹوکری ہے، اس میں منہ رکھا، اسی میں کچر 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 کے کھانے لگتا ہے۔ اور گھوڑا جو اصلی ہوتا ہے وہ گھاس یا کوئی بھی چیز، دانا زمین سے اٹھاتا ہے اور اوپر منہ کر کے کھاتا ہے۔ اس کی عادت ہے کہ نیچے سے لیا اور ایسے کر کے منہ اوپر کر کے کھاتا ہے، لیکن یہ گھوڑا ایسا تھا کہ نیچے سے لیتا تھا لیکن منہ اوپر کر کے نہیں کھاتا تھا، گائے کی طرح منہ دبا کر کے ہی زمین میں کھاتا تھا۔ اس سے ہم نے پکڑا کہ یہ گھوڑا اصلی نہیں ہے، جس کسی نے اس کو دیا ہے اس نے دھوکہ کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بہت زبردست، بہت عقل مند اور ذہین آدمی لگتے ہو، چلو تمہیں پروموشن مل جانا چاہیے۔ اس کی جو ہے نا ڈگری بڑھا دی، اس کا درجہ بڑھا دیا۔ چنانچہ وہاں یعنی اس بہترین سمجھداری پر اس کو کچھ انعام بھی دیا۔ انعام کے طور پر خصی کے گوشت اس کے گھر بھجوائے، کچھ کھانے پینے کے اناج اور کچھ ویسے ہدیہ تحفے اس کے گھر بھجوا دیا، اور اس کو پروموشن مل گیا کہ وہاں سے اٹھا کر رانی کے محل میں اس کو متعین کر دیا کہ رانی کے محل میں تمہیں دیکھ بھال کرنا ہے۔ چنانچہ ایک زمانے تک رانی کے محل کے دیکھ بھال کے لیے وہ متعین رہا، اور پھر ایک عرصے کے بعد بادشاہ نے اس کو طلب کیا اور اس سے پوچھا بتاؤ میری رانی کے بارے میں۔ تو اس سیاسی آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کا رہن سہن رانیوں کی طرح سے ہے، کھان پین، روب، دبدبہ، بات چیت، سارا سب کچھ رانیوں کی طرح سے ہے، لیکن وہ شہزادی نہیں ہے، وہ شہزادی نہیں ہے، کوئی راجا کی بیٹی نہیں ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ ہوا، غصہ آیا کہ جس نے مجھے
میرے نکاح میں ڈالا ہے وہ تو بادشاہ ہے، اس کی ماں بھی بادشاہ ہے. اس نے اپنی ساس کو طلب کر لیا، ساس کو بلایا بڑے غصے میں اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، تم نے اپنی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح نہیں پڑھوایا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ میری بیٹی تھی لیکن بچپن ہی میں اس کا انتقال ہو گیا تھا. میری بیٹی تھی، بچپن ہی میں اس کا انتقال ہو گیا تھا 1 سال میں، اور جب میری بیٹی بچپنے میں تھی، چھوٹی تھی، پیٹ ہی کے اندر، تمہارے باپ نے اس کا رشتہ تمہارے لیے پہلے سے ہی طے کر لیا تھا، مانگ لیا تھا. لیکن 2-4 سال کے بعد میری اپنی بیٹی گزر گئی، رہی نہیں، تو ہمیں تمہارے باپ کا بھی وہ باتوں کا لحاظ رکھنا ہے اور بادشاہوں کے ساتھ رشتہ داری بھی نبھانا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اپائے کیا کہ میرے قریبی لوگوں میں یہ بچی ہے، میرے قریبی لوگوں کی یہ بچی ہے، میں نے وہاں سے اس کو اٹھا لیا، وہاں سے اس کو اڈاپٹ کر لیا اور پھر اس کو میں نے بادشاہ کے محل میں، محل شاہی کے اندر اس کی تربیت کی، اسے پالا پوسا، لکھایا پڑھایا اور آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں دے دیا. تو بادشاہ نے سیاسی آدمی سے پوچھا کہ تم نے اس کی اصلیت کا پتہ کیسے لگا لیا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت وہ اس طرح سے کہ رہتی سہتی ہے، عیش و عشرت تو اس کا بادشاہوں کی طرف سے، شاہوں کی طرف سے ہے، بادشاہوں کی طرف سے ہے، لیکن اس کے جو اخلاق ہیں، اس کی جو بات چیت ہے، جو اس کے گفتار ہیں، وہ بادشاہوں کی، ملکہ کی طرح سے نہیں ہے، شہزادیوں کی طرح سے نہیں ہے. بہت بدتمیزی بکتی ہے، اپنے نوکروں کو، اپنے ماتحتوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر بلاتی ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی ہے، اس کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ نہیں کرتی ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ جو ملکہ ہوگی یا ملکہ زادی ہوگی، بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہوگی، وہ اس اخلاق کی ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو کوئی اور ہے، غیرت تو خیر. بادشاہ بہت خوش ہوا کہ سچ میں اس نے اصلیت کا پتہ لگا لیا اور پھر اس کو انعامات اور اکرامات سے نوازا. وہی کھانے پینے کے لیے گائے، بکری، بیل کے گوشت وغیرہ سب بھجوایا. بادشاہ نے سوچا کہ اب اس کو اپنے محل میں متعین کر لینا چاہیے، تو بہت ذہین آدمی ہے. چنانچہ اس کو اپنے پاس کچھ دن کے لیے بلا لیا اور کچھ دن تک اپنے پاس رکھا. کچھ دن کے بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا بتا میرے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ بادشاہ سے اس سیاسی آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، سب سے پہلے تو میں اپنے جان کی امان چاہتا ہوں، کیونکہ میں جو بات آپ سے کہنے والا ہوں وہ آپ کو پسند نہیں آئے گی. اس سے پہلے میرے سر اور میری گردن کاٹنے کا آپ فرمان جاری فرما دیں گے، تو اس لیے سب سے پہلے مجھے آپ امان دے دیجئے، پھر میں آپ کی اصلیت کے بارے میں بتاتا ہوں. بادشاہ تھوڑی دیر کے لیے حیرت زدہ ہوا، لیکن اس کو اپنے بارے میں پوچھنا ہی تھا، اس کو امان دے دیا اور اس سے بتایا کہ تم بتا سکتے ہو، تمہیں امان ہے. بادشاہ نے، اس سیاسی آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، نہ آپ بادشاہ ہیں اور نہ ہی آپ شہزادے ہیں، نہ آپ بادشاہ ہیں نہ بادشاہ کے بیٹے ہیں، آپ تو کسی چرواہے کے بیٹے لگتے ہیں، آپ کسی چرواہے کے بیٹے لگتے ہیں. یہ سننا تھا کہ بادشاہ جلال میں آ جاتا، غصے میں آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنی بات کا اقرار کر چکا ہے، امان دے چکا ہے، اس کی گردن اڑا نہیں سکتا ہے. اس نے اپنی ماں کو طلب کیا اور ماں سے سارا ماجرا پوچھا کہ ماں بتا میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا بیٹا تو میرا اپنا سگا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ ہم پانچ ہیں، تمہیں تو ہم نے اپنے چرواہے کا بیٹا، تم ایک چرواہے کے بیٹے تھے، ہم نے اس سے اڈاپٹ تمہیں کیا ہے، تم کو ہم نے اس چرواہے کے بیٹے سے لے کر اپنے محل میں تمہاری تعلیم و تربیت کی، تمہیں پالا پوشا، تمہاری نشود و نما یہی ہوئی ہے. تم میرے حقیقی بیٹے نہیں ہو، بلکہ تم فلاں چرواہے کے بیٹے ہو جو میری رعیت میں رہتا ہے. بادشاہ کی اصلیت کا پتہ چل گیا تو اس بادشاہ نے اس سیاسی آدمی سے پوچھا کہ بتا تم کو میری اصلیت کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، عام بات ہے، جب بھی میری مہارت سے، حذاقت سے اور میری ان باتوں سے آپ خوش ہوتے ہو تو بجائے درہم دنانیر کے دینے کے آپ کبھی کھسی کا گوشت بھجاتے ہو، گائے کا گوشت بھجاتے ہو، کھانے پینے کی چیزیں بھجاتے ہو. یہ بادشاہوں کی شان ہے، یہ تو کسی چرواہے کی شان ہو سکتی ہے. بادشاہ کی شان تو وہ ہے کہ جب بادشاہ خوش ہوتا ہے تو درہم و دنانیر کے بارش کرتا ہے، جب بادشاہ خوش ہوتا ہے تو ہیرے جواہر اور لال کے بارش کرتا ہے. اب گوشت اور کھانے کی چیزیں بھجاتے ہو. میرے بھائی، اس واقعے کے اندر
عادتیں اصلیت کا پتہ دیتی ہے، انسان کی عادتوں سے اس کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی اصلیت کو اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اصلیت کا پتہ نہ ہو تو اچھے اخلاق سیکھ لیجیے، اچھی عادتیں بنا لیجیے، اور سب سے اچھی عادت، سب سے اچھا اخلاق ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہمارے دین کے اندر کوئی ایچ نیچ نہیں ہے، سب ایک جیسا ہے۔ جو تقوی والا ہوگا، اخلاق والا ہوگا، اچھی عادتوں والا ہوگا، بہترین افعال والا ہوگا، وہی سب سے پاکیزہ ہوگا، وہی اللہ کے ہاں محترم ہوگا، وہی اللہ کے ہاں برگزیدہ اور بزرگ بھی ہوگا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔